خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے بڑھتے ہوئے ڈرون حملے پاکستانی سیکورٹی اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئے ہیں۔ طالبان عسکریت پسند ڈرون حملوں کے ذریعے سیکورٹی فورسز کے علاوہ فوج کا ساتھ دینے والے سویلین کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان حملوں سے جہاں مکانات اور املاک تباہ ہو رہی ہیں، وہیں عورتیں، بچے اور عام لوگ بھی جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ پاکستانی سیکورٹی ذرائع بھی تسلیم کرتے ہیں کہ KPK کے قبائلی علاقوں میں طالبان کی جانب سے ڈرونز اور کواد کاپٹرز کا استعمال خطرناک ہے اور فوج کے لیے بڑا درد سر بن چکا ہے۔ پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں شدت پسند گروہوں نے کمرشل کواد کاپٹرز کو ایک مہلک ہتھیار میں تبدیل کر دیا ہے۔ بنو، وزیرستان اور ٹانگ میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کے علاوہ اب سویلین آبادی پر کواد کاپٹرز کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں اور وہاں مارٹر شیل اور دیسی بم گرائے جا رہے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق طالبان عسکریت پسند فورسز اور سویلینز پر حملوں کے لیے تجارتی بنیاد پر دستیاب کواد کاپٹرز اور ڈرونز استعمال کر رہے ہیں، جو ایک خطرناک پیش رفت ہے۔ پولیس حکام کے مطابق پچھلے 3 مہینوں میں بنو اور اس کے ملحقہ علاقوں میں پولیس اور فورسز پر کم از کم درجن ڈرون حملے ہو چکے ہیں۔ طالبان کواد کاپٹر سے اپنے اہداف پر مارٹر شیل گرا رہے ہیں۔ پولیس حکام اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس دہشت گردوں کے ڈرون حملے روکنے کے لیے مطلوبہ ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ صوبائی پولیس چیف ذوالفقار حمید نے تسلیم کیا کہ پولیس کے پاس اس نئے خطرے سے نمٹنے کے لیے وسائل موجود نہیں، کیونکہ شدت پسند پولیس سے زیادہ بہتر ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ یاد رہے کہ جنگوں میں ڈرونز کا استعمال کوئی نئی بات نہیں رہا۔ یوکرین کے محاذ جنگ سے لے کر پاکستان بھارت تناؤ تک بغیر پائلٹ کے حملہ کرنے والے اس فضائی نظام نے بتدریج طے کر دیا ہے کہ جنگیں کس طرح لڑی جاتی ہیں۔ لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی کبھی صرف ریاستی افواج تک محدود تھی، وہ اب طالبان جیسے غیر ریاستی عناصر کے ایمونیشن کا حصہ بن گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی طالبان تجارتی طور پر دستیاب ڈرونز اور کواد کاپٹرز کو اپنی ضرورت کے دھماکہ خیز مواد سے لیس کر کے خطرناک حملے کر رہے ہیں۔ پاکستانی سیکورٹی ادارے پہلے سے ہی دہشت گردوں کی نگرانی کے علاوہ انہیں ٹارگٹ کرنے کے لیے ڈرونز استعمال کر رہے تھے، لیکن یہی ٹیکنالوجی شدت پسندوں کے ہاتھ میں آنے کے بعد میدانی جنگ کا نقشہ بدل گیا ہے۔ اب متنازع علاقوں میں موجود ہر ڈرون ایک سوال بن جاتا ہے کہ یہ فوجی ڈرون ہے یا طالبان کا ہے۔ یہ ابہام تحریک طالبان کے خلاف کارروائیوں کو پیچیدہ بنا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی رہائشیوں کے لیے ڈرونز اور کواد کاپٹرز کے ذریعے کیے جانے والے حملے خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ یہ غیر یقینی صورتحال ریاست پر عوام کے اعتماد کو بھی کمزور کرتی ہے۔ حالات یہ ہے کہ ہر نئے ڈرون حملے کے بعد متاثرہ علاقے کے تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں، وہاں کے کاشتکار کھیتوں میں کام بند کر دیتے ہیں، دکاندار معمول سے پہلے دکانیں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سفر بند ہو جاتا ہے۔ مانیٹرنگ اداروں کے مطابق صرف جولائی میں خیبر پختونخوا میں 28 ڈرون حملے ہوئے، جن میں کئی بڑے حملے بھی شامل تھے۔ بنو کے میران تھانے پر بار بار فضائی حملے کیے گئے، جبکہ سب سے ہلاکت خیز واقعہ اورکزئی میں پیش آیا، جہاں 8 نیم فوجی اہلکار شہید ہوئے۔ یہ ضلع پہلے نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا تھا، مگر اب شدت پسند اثر و رسوخ شمال کی طرف پھیلنے سے یہ تصور ٹوٹ رہا ہے۔ مسلسل ڈرون حملوں کے بعد خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں کشیدگی برقرار ہے اور کئی مقامات پر کرفیو نافذ کیا گیا۔ باجوڑ میں طالبان کی جانب سے علاقہ چھوڑنے سے انکار کے بعد کرفیو لگا کر بڑا آپریشن کیا جا رہا ہے تاکہ شدت پسندوں کے مراکز کو ختم کیا جا سکے، لیکن یہ اقدامات نہ صرف نازک سیکورٹی صورتحال بلکہ دہشت گردوں سے نمٹنے کی ریاستی صلاحیت پر بھی سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق فی الحال پاکستان میں طالبان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف شروع ہونے والی ڈرون جنگ ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن ان کے مطابق اگر شدت پسندوں کو روکا نہ گیا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے حملے اور بھی زیادہ مہلک ثابت ہو سکتے ہیں، جیسا کہ دیگر جنگی علاقوں میں دیکھا گیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قبائلی علاقوں میں متحرک طالبان شدت پسندوں کے لیے ڈرون ایک کثیر المقاصد ہتھیار ہے۔ کم قیمت کواد کاپٹر کے ذریعے طالبان بم یا بارودی مواد گرانے کے علاوہ فوجی چوکیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور براہ راست ویڈیوز اپنے کمانڈر تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ڈرونز سم کارڈز، بیٹریاں، طبی سامان اور تکنیکی پرزے بھی ایک سے دوسرے علاقے میں پہنچا رہے ہیں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں زمینی سفر خطرناک ہے۔
2024 के आगाज से टीटीपी के मीडिया चैनल्स पर तालिबान की जानिब से होने वाले ड्रोन हमलों की वीडियोस तो शेयर होती रहीं, मगर बाज़ाब्ता इन हमलों का एतराफ़ नहीं किया जा रहा था। लेकिन 2025 में टीटीपी ने खुलकर ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।